بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کرنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن ناکام ہو گئی۔ 40 گھنٹے کی اس سی سی ٹی وی فوٹیج نے تمام راز کھول دیے۔ نور خود اپنے پاؤں پر گھر کے اندر آئی مگر بہت برے طریقے سے ماری گئی اور اس کی لاش گھر سے باہر نکلی۔ ظاہر جعفر کے ساتھ کون کون اس قتل میں شامل تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج سے سب رازوں سے پردہ اٹھ گیا۔ نور مقدم نے ظاہر جعفر کے فون سے اپنی ماں کو رابطہ کیوں کیا اور کیا ڈیمانڈ کی؟ نور کی ماں کوثر نے یہ راز کیوں چھپایا؟ شادی کے لیے کون اصرار کر رہا تھا، نور یا ظاہر؟ اگر نور کی ماں کوثر اس کال کے بعد پولیس سے رابطہ کر لیتی تو شاید آج نور زندہ ہوتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سوشل میڈیا کے مطابق ظاہر جعفر کے گھر کے باہر جو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اس میں بہت کچھ ہے۔ 40 گھنٹے کی یہ ویڈیو ہے نور کا گھر میں آنا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنا اور ظاہر کو اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جانا، یہ سب سی سی ٹی وی کیمرہ میں ریکارڈ ہوا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نور مقدم 18 جولائی کو ڈرائیور کے ساتھ آئی، ڈرائیور اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ظاہر جعفر نور مقدم کو دروازے پر ریسیو کرنے آتا ہے اور وہ دونوں بڑے خوشگوار موڈ میں گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اگلے 2 دن ویڈیو میں کئی لوگ آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی گھر کے اندر داخل نہیں ہو پاتا کیونکہ ظاہر جعفر کا جو گارڈ تھا اس کی بہت گہری نظر تھی، اس کو میں بھی سکھایا گیا تھا کہ کسی کو بھی گھر کے اندر نہیں آنے دینا، گھر کے باہر سب کو سنبھال رہا تھا وہ گارڈ۔ ایک مشہور کافی شاپ کا ڈیلیوری بوائے بھی آتا ہے اور نور کا ڈرائیور بھی پیسے لے کے آتا ہے تو ان کو بھی باہر سے ہی ریسیو کر کے باہر سے ہی بھیج دیا جاتا ہے۔ ارد گرد کے گھروں کے سیکیورٹی گارڈ بھی نظر آتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اب گھر کے جو ملازمین جو اس وقت پولیس کی گرفت میں ہیں ان کا بھی بہت اہم کردار ہے اس سارے واقعے میں۔ چونکہ کیمرہ گھر کے باہر ہے تو گھر کے اندر کی چیزیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہی کیونکہ کیمرہ آواز ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ اگر مائکرو فون ہوتا تو آواز بھی کیپچر ہو سکتی تھی مگر باہر صرف کیمرے ہی ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ باہر موجود گارڈ کی جو حرکات تھی وہ بہت عجیب قسم کی تھی، وہ بھی نظر آیا ہے اس کیمرے میں۔ اس کی حرکتیں دیکھ کے لگ رہا تھا کہ اس کو یعنی چوکیدار کو اچھے سے معلوم تھا کہ اندر کچھ غلط ہو رہا ہے۔ گارڈ افتخار دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ اوپر منہ کر کے ظاہر کے کمرے کی طرف مختلف طریقوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے خوفناک آوازیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار کمرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے فون سے کسی سے بات چیت کر رہا ہے اور کمرے کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کسی کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نور کو ظاہر کے کمرے سے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چھلانگ لگاتی ہے، بھاگتی ہوئی آتی ہے اور گارڈ افتخار جو ہے اس کے کیبن میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے مگر یہ گارڈ گھٹیا انسان دروازہ نہیں کھولتا۔ پھر یہ گارڈ کے کیبن میں گھسنے کی کوشش کرتی ہے، پھر یہ درندہ نما انسان ظاہر جعفر آ جاتا ہے اور نور کو پٹکتا ہے اور بالوں سے گھسیٹتا ہوا اس کو لے کر چلا جاتا ہے۔ 20 جولائی کی شام کے وقت ظاہر کے ملازم اس کے کمرے کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور شدید پریشان ہیں اور آپس میں کوئی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں۔ گارڈ افتخار بار بار کسی کو فون کر کے مسلسل سچویشن سے آگاہ کر رہا ہے جو کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر کو فون پہ سب سچویشن بتا رہا ہے۔ 6:30 کے بعد ویڈیو میں مکمل طور پر سناٹا ہو جاتا ہے۔ 7:30 کے بعد ایک دفعہ پھر ہلچل نظر آتی ہے۔ وہ ہلچل یہ ہوتی ہے کہ تھراپی ورکس کی ٹیم آتی ہے اور سیڑھی لگا کر ظاہر جعفر کے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ تب تک نور کا قتل ہو چکا ہوتا ہے، اس کا سر اس کے جسم سے جدا ہوتا ہے۔ جس نے بھی پہلی بار جا کے دیکھا اس کو، نور مقدم کو، ان کی روح کانپ گئی۔ ظاہر جعفر کو کوئی ریگریٹ نہیں لگتا تھا اس ٹائم، ابھی بھی جب وہ عدالت میں آتا ہے پیشی کے لیے اس کو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ اسے کوئی ملال ہو۔ اس کیس میں صرف ظاہر جعفر کا قصور نہیں لگتا، میرے خیال میں گارڈ بھی قصوروار ہے۔ جب نور نے اوپر سے چھلانگ لگائی تو گارڈ کو دروازہ کھول دینا چاہیے تھا، اس طرح نور کی جان بچ سکتی تھی مگر اس نے نہیں کھولا، ظاہر جعفر کو سپورٹ کیا۔ اور مرڈر کرنے میں ظاہر جعفر اکیلا نہیں تھا، اس کا مطلب ہے گارڈ بھی شامل ہے اور لوگ بھی شامل ہیں اور سزا ان سب کو ملنی چاہیے جس نے معاونت کی۔
اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نور کی ماں کی بھی غفلت تھی۔ اگر نور کی ماں کوثر غفلت نہ دکھاتی اور کال کے بارے میں پہلے سے بتاتی تو شاید نور کی جان بچ سکتی تھی۔ سوشل میڈیا کے مطابق نور مقدم نے اپنے موبائل سے اپنی ماں کوثر کو آخری کال کی۔ کال 20 جولائی کو 11:15 بجے کی گئی۔ اس کے بعد نور مقدم کا فون بند ہو جاتا ہے۔ فون بند ہونے کے بعد نور اور ظاہر کے درمیان گرما گرمی جاری ہوتی ہے۔ ظاہر نور سے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان دونوں کے درمیان شادی کی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ نور کا ڈرائیور پہلے ہی 3 لاکھ روپے ظاہر کے گھر آ کر خانسامہ کو دے کے جا چکا ہوتا ہے۔ 10:54 پر نور مقدم اپنی ماں کو کال ملاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں لاہور میں ہوں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، آپ مجھے 7 لاکھ روپے کہیں سے ارینج کر کے دے سکتے ہیں؟ ماں پوچھتی ہے نور تم کہاں ہو، اپنے نمبر سے کال کیوں نہیں کی، اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں ہے؟ نور مسلسل کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنی ماں کو مجھے پیسے دے دیں، مگر شاید نور کی ماں پیسے دینے پر راضی نہیں ہوتی۔ 11:05 پر ظاہر کے موبائل سے نور کی ماں کو دوبارہ کال کی جاتی ہے۔ ظاہر نور کی ماں سے کہتا ہے کہ نور مجھے شادی کرنے پر فورس کر رہی ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے مگر میں ابھی سیٹل نہیں ہوں اس لیے میں شادی نہیں کر سکتا، مگر نور مجھے فورس کر رہی ہے کہ میں شادی کروں اس سے۔ اسی دوران پیسوں کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے۔ نور کی ماں کو یہیں پر ہی الرٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ نور کی ماں کو سوچنا چاہیے تھا کہ 2 مہینوں سے رابطہ نہیں ہے ظاہر جعفر کے ساتھ، 2 مہینوں سے ظاہر جعفر اور نور مقدم کا رابطہ نہیں ہے، تو اچانک سے رابطہ ہوا اور وہ رات کے 10 بجے ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی اور اس بات کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے، گھر میں صرف ڈرائیور کو پتہ ہے۔ پھر نور اپنے موبائل سے کال نہیں کرتی، ظاہر جعفر کے فون سے کال کرتی ہے اور اچانک سے ظاہر جعفر کہہ رہا ہے نور کی ماں کو کہ نور مجھے فورس کر رہی ہے کہ میں اس سے شادی کروں۔ اچانک سے نور لاہور کیوں چلی گئی؟ اچانک سے نور اس کے ساتھ اکیلی کیوں ہے؟ پولیس کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ یہ بہت اہم باتیں ہیں جو کہ نہیں کی گئی۔ اب اتنے پیسوں کی ضرورت کیوں پڑی بیٹی کو؟ یہ بھی ماں کے ذہن میں سوال نہیں آیا کہ اچانک سے نور 4 لاکھ کیوں مانگ رہی ہے؟ ان سب باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نور کے والدین کی بھی کوتاہی تھی۔ نور کے والدین کی طرف سے بھی بہت سی باتیں چھپائی جا رہی ہے اور اگنورنس صرف ظاہر جعفر کے والدین کی طرف سے نہیں ہوئی، اگنورنس نور مقدم کے والدین کی طرف سے بھی ہوئی ہے۔ نور کے والدین بھی اطلاع دے سکتے تھے کہ ہماری بچی کہاں ہے مگر انہوں نے نہیں دی اور نور کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا، صبح 11 بجے ان سے بات ہوئی اور اس کے بعد 4:30 بجے تک نور زندہ تھی۔ اس ٹائم اسے بچایا جا سکتا تھا مگر نہیں بچایا گیا۔